الحاد کی تاریخ یا مختلف تہذیبوں میں الحاد کی مجموعی روایت کے 4 تاریخی مراحل ہیں۔ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم الحاد کی قسمیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد الحاد کی موجودہ صورتوں کے اسباب پیدائش کو جانچنے کی صحیح کریں گے۔ تو الحاد تقریباً اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ ایمان۔ الحاد کی قدیم ترین شکلیں دینی اصطلاح میں شرک کا عنوان رکھتی ہیں۔ تو توحید اور شرک اس عالم آزمائش میں جڑواں اصول ہیں۔ تو شرک کی روایت خدا کو ماننے کی روایت نہیں ہے، خدا کو نہ ماننے کا بہانہ ہے۔ تو الحاد کی قدیم شکلیں وہ اس آرگنائزڈ شرک کی صورت میں ظاہر ہوئیں جنہوں نے مذاہب کا عنوان اختیار کیا، جو مائتھالوجیز اور اساطیر ہیں۔ تو دور قدیم کی تمام مائتھالوجیز اور اساطیر اپنی اساس میں الحاد پر تعمیر شدہ اسٹرکچرز ہیں، جس میں خدا ایک منفی حوالے کے طور پر موجود ہے، اپنے مثبت اقرار کی صورت میں غیر حاضر ہے۔ تو مائتھالوجیز کہتے ہیں کہ اللہ کو تکلفاً ماننا مگر اسے دیوی دیوتاؤں اور بتوں کا تابع مہمل بنا کے رکھ دینا۔ تو یہ مائتھالوجی ہے، یہ دین شرک ہے۔ تو شرک مشرک کو اللہ کے اختیار کا شعور یا اس اختیار کی طرف نظر کرنے کا عزم نہیں ہوتا۔ مشرک دراصل اپنے بنائے ہوئے معبود کے اختیار کو ماننے اور منوانے میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو ایک متروک حوالہ بنا کر اس میں سے الوہیت کے خصائص نکال کر اپنے بنائے ہوئے معبود کی سپردگی میں دے دیتا ہے، بس یہ شرک ہے۔ ایک دور قدیم کا الحاد ہے جس کو دور کرنے کے لیے نبوت کا ادارہ اور روایت قائم ہوئی۔ دوسرا الحاد کہلایا جا سکتا ہے کلاسیکی الحاد۔ وہ الحاد دہریت ہے۔ دہریت کا اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ وقت زیادہ لگ جائے گا۔ دہریت کا مطلب ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ مادہ قدیم ہے، زمانے کا کوئی آغاز و انجام نہیں ہے، کوئی حیات بعد الموت نہیں ہے، اور اگر حیات بعد الموت کی کوئی قسم ہے تو وہ تناسخ کی شکل میں ہے، جس میں ظرف وجود یہی دنیا ہے۔ آخرت کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہم ایک ہیں، ہمارے ظرف وجود 2 ہیں، ایک یہ دنیا، ایک جنت انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظرف وجود ایک ہے، میٹر ابھی اس باڈی میں ہے، بعد میں اس باڈی کے ڈیزالو ہونے پہ دوسری باڈی میں شیپ ہو جائے گا، یعنی تناسخ۔ تو کلاسیکی الحاد مٹیریلزم یا مادے کو قدیم ماننے کی بنیاد پر استوار تھا، اور اس میں یونانی سب سے آگے تھے۔ یونانی روایت میں دہریت کو ایک فلسفیانہ بنیاد اور سیاق و سباق فراہم کیا گیا، جو بعد میں الحاد کی دیگر روایتوں کی بھی رہنمائی اور پشت پناہی کرتا رہا، اور اس کی اس پشت پناہی کا عمل آج بھی الحاد کی تمام صورتوں میں جاری ہے۔ تو تیسرا جو دور وسطیٰ کا الحاد ہے وہ فلسفیانہ الحاد ہے۔
دور وسطیٰ کا مطلب ہے کہ نیو کلاسیکل الحاد جو ہے، جس کا بڑا نمائندہ ڈیوڈ ہیوم ہے مثال کے طور پہ، تو وہ الحاد جو ہے وہ فلسفیانہ اور قدر سائنسی بنیادوں پر ہے۔ وہ الحاد یہ کہتا ہے کہ جس چیز کے تک ہماری ذہنی رسائی کا کوئی امکان ہی نہ ہو، اس کے وجود کو تسلیم کر لینا یہ بدترین مغالطہ ہے۔ وہم کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو ماننا جس تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الوہم سلطان العارفین، کہ وہم عارفوں کا سلطان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہم اس حقیقت کو بھی کیچ کر لیتا ہے، اس حقیقت کا اس بات کروا لیتا ہے، اس حقیقت کی ایک حضوری قائم کر کے جو عقل، ذہن، حواس سب سے ماورا ہے۔ تو وہم کا مطلب ہے معدوم کو موجود کر دکھانے والی قوت یا اوجھل کو حاضر کر لینے والی ذہنی طاقت۔ تو یہ تو اس کا مثبت استعمال ابن عربی نے کیا، لیکن فلسفے میں اس کا استعمال ہمیشہ منفی ہے اور ہمیشہ قابل تردید ہے۔ تو نیو کلاسیکل الحاد اس اصول پہ کھڑا تھا کہ وہ جس کا وجود علم، عقل اور حواس سے ثابت نہ ہو سکے، جو عقل اور حواس کی یقینی گرفت میں نہ آ سکے، ایسے وجود کو ماننا غلط فہمی ہے، وہم ہے اور غیر حقیقی ہے اور غیر مؤثر ہے اور ناقابل التفات ہے اور انسانی ذہن کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ واضح ہے نا؟ اس کا بہترین نمائندہ، بہترین تو خیر کیا کہنا چاہیے، مطلب اس کا خطرناک ترین نمائندہ ڈیوڈ ہیوم ہے۔ تو لیکن میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ وہ ڈیوڈ ہیوم کو پڑھے، تو کیونکہ ہمارا دین ہمارے ذہن کا مربی تو ہم نے بننے نہیں دیا، تو اب ڈیوڈ ہیوم کو پڑھنے کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن ویسی حوالے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تیسرا فیز جو ہے یا چوتھا فیز، وہ ہے جدید سائنسز کی بنیاد پر بننے والی تھیوریز کے نتیجے میں الحاد کو مضبوطی ملی۔ یعنی جدید سائنس نے کائنات کے تجزیے کے نتائج کو گویا حقائق کی طرح، اٹل حقائق کی طرح پیش کرنا شروع کیا، اور کیونکہ مادے کے تجزیے کے نتیجے میں غیر مادی کو دریافت کرنا ممکن نہیں رہتا، تو لہٰذا انہوں نے مادے کے تجزیے میں ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دیں اور اس کے نتیجے میں ایسی مسلمہ حقیقتوں کو بیان کرنے اور پا لینے کا دعویٰ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کو ماننا گویا غیر سائنسی عمل بن کے رہ گیا۔ جدید سائنس کیا تھی اپنے موجودہ دور سے پہلے؟ کہ حقیقت کائنات سے باہر نہیں ہے، کائنات ہی میں ہے۔ یہ بہت الجھی ہوئی یا مشکل بات تو نہیں محسوس ہو رہی؟ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں جیسے اپنے 15 برس کے بیٹے کو سمجھا رہا ہوں۔ مطلب یہ کام اتنا ضروری ہے کہ اس کو خطابت یا عبارت آرائی کی نظر نہیں ہونا چاہیے، یہ کام سب کی سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ سب اس کے مکلف ہیں۔ یعنی تم سودی نظام سے لڑنے میں جان دینے پہ تیار ہو، وجود باری تعالیٰ کے انکار کی روایت کے آگے تم سوئے پڑے ہو۔
مطلب یہ ترجیحات کا کتنی غلط ترجیحات ہیں. جو چیزوں کو دیکھنے کا سائنسی تناظر ہے اس کی بنیاد اس دعوے پر رکھی گئی کہ حقیقت یعنی اٹل حقیقت یہ کائنات کے اندر ہے، کائنات پر باہر سے مؤثر نہیں ہے. اب یہ ایک اتنا بڑا دعویٰ تھا اور اس کی تائید میں حسی شہادتیں اور محسوساتی ڈیٹا بہت تھا نا، تو اس دعوے کی قبولیت اور اس دعوے کو تسلیم کر لینے کے نتیجے میں خدا کو ماننا گویا لاشعوری طور پر ایک غیر سائنسی عمل بن کے رہ گیا. تو تیسرا فیز یا چوتھا فیز الحاد کا، اسے ہم نام دے سکتے ہیں، جیسے تیسرے فیز کا عنوان ہے فلسفیانہ الحاد، چوتھے فیز کا عنوان ہے سائنسی اخلاق. اور اس کے بعد جب جدیدیت کا دور شروع ہوا، یعنی پچھلی 2 صدیوں میں تو الحاد اخلاقی الحاد بن گیا، جس کی بعض قسموں کا ہمیں سامنا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو شان پھٹک کر ہم الحاد کی جب موجودہ صورتوں پر آئیں گے جو پریویل کرتی ہیں الحاد کی روایت کو، تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. لیکن ادوار گنوا رہا ہوں تو 5واں فیز ہے کہ الحاد کو اخلاقی ضرورت بنا کر پیش کیا گیا، یعنی مسئلہ خیر و شر کو اٹھایا گیا. یعنی کہ 5ویں فیز میں الحاد کا سب سے قریبی اور سب سے قریبی اور مضبوط جو سبب ہے وہ مسئلہ خیر و شر ہے. مطلب یہ کہ اگر اللہ رحمان و رحیم ہے تو شر کو، ظلم کو، مصیبتوں کو موجود نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ اگر تمہارے دعوے کے مطابق رحمان و رحیم اور قادر مطلق ہے کہ اس کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں کھڑک سکتا اور اس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، تو ایسی خالق کائنات رحمان و رحیم اور قادر مطلق ہستی کی بنائی ہوئی دنیا میں شر، ظلم، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں کیوں ہیں؟ تو یا تو وہ قادر مطلق اور رحمان و رحیم نہیں ہے، خالق ہم مان لیتے ہیں، رحمان و رحیم اور قادر مطلق نہیں، یا یہ کہ خدا ہے ہی نہیں. تو خیر و شر کا مسئلہ الحاد اور تشکیک دونوں کی مشترکہ بنیاد ہے. یعنی کہ جن لوگوں کو تشکیک کا عارضہ لگا اس کا بھی بہت بڑا سبب خیر و شر اور جبر و قدر کے مسائل ہیں. اور جو لوگ الحاد کی بھیٹ چڑھ گئے ان کے پاس بھی ملحد ہونے کا سب سے بڑا جواز خیر و شر کا مسئلہ ہے، جس کو مذہبی منطق حل کرنے میں دور جدید کے اندر مکمل طور پر ناکام ہے. مطلب کوئی استثنائی کامیابی بھی کوٹ نہیں کی جا سکتی. کوئی جدید مذہبی لٹریچر کا ایک پیراگراف کوٹ نہیں کیا جا سکتا جو الحاد کے اخلاقی سبب سے پیدا ہونے والے اعتراضات کا قابل لحاظ جواب سمجھا جائے. یعنی قابل تسلیم ہونا تو دور کی بات ہے، وہ سوال کی یا مسئلے کی اس علمی سطح کو ٹچ کر لینے والا جواب بھی نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لو، ورنہ یہ کہ ہم اپنی پتنگ اڑاتے رہیں گے اور وہ اپنا جو راکٹ ہے، اسپوٹنک ہے، وہ اڑاتے رہیں گے. یہ متوازی دنیا بنی رہے گی
اور ہم اپنی پتنگ کو ان کے F-16 کا جواب سمجھنے کی عادت پال لیں گے۔ تو یہ غلطی ظاہر ہے کہ یہ دین سے نادان کی دوستی ہے کہ آپ چنگیز خان کے خلاف مبارزت کے لیے مجھے بھیج دیں۔ وہ آدمی دین کا نادان دوست ہوگا نا جو چنگیز خان للکار رہا ہے اور آپ اپنے لشکر میں مجھے منتخب کر کے بھیج دیں کہ تم جا کے اس کی گردن اڑا دیں۔ تو اس وقت ہمارے اہل علم کا کردار الحاد کی مبارزت کے سامنے سچی بات یہ ہے کہ وہ ایسا ہی عمل ہے کہ ہم چنگیز خان کی مبارزت طلبی کے جواب میں مجھ ایسے آدمی کو بھیج رہے ہیں کہ تم جاؤ اور تم تو بے تیغ بھی لڑ سکتے ہو، تمہاری نگاہ سے اس کی گردن اڑ جائے گی۔ تو یہ اس مہلک خوش فہمی سے نکلیں، یہ ہمارا دین نادان دوستوں اور دانا دشمنوں کے نرغے میں۔ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے۔ اس صورت جب اپنا مریض ہونا معلوم محسوس کریں ہم، تبھی تو دوا کھانے کی نوبت آئے گی نا۔ اگر میں خود کو صحت مند سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو مجھے تو کسی دوا تک لے جانے والی کوئی طاقت گویا پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کو سمجھیں۔ پھر اب یہ ٹیکنیکل الحاد نہیں ہے، یہ ایک سٹل الحاد ہے، مطلب ایک خفیہ سا الحاد ہے۔ وہ ہے دین کو اپنی زندگی کے اہم تر دائروں میں لا تعلق اور بے اثر کر لینا۔ میں اپنی سمجھ میں اسے بھی الحادی روش سمجھتا ہوں، چاہے یہ کلمہ گو میں پائی جائے، چاہے یہ نمازی میں پائی جائے، کہ میری زندگی کے اہم ترین جو دائرے ہیں جن پر میں زندگی گزارتا ہوں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی، میں زندگی کے ان تمام پروڈکٹیو دائروں میں دین کو بے دخل رکھنے کی عادت ڈال لوں تو یہ گویا میرے لیے ایک ثبوت ہے کہ میں الحاد کی روایت سے متاثر ہو چکا ہوں۔ ورنہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں تعلق باللہ کے آداب کو زندگی کی ہر داخلی اور خارجی سچویشن میں نبھاتے رہنا، یہ دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ نماز بھی اسی لیے ہے، کاروبار بھی اسی لیے ہے، سونا بھی اسی لیے ہے، جاگنا بھی اسی لیے۔ دین نام ہے تعلق باللہ اور اس کی بتائی ہوئی تفصیلات پر کو ماننے اور اس پر عمل پیرا رہنے کا۔ تو یہ دین جو آپ سے پہلا ہی تقاضا یہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا تشخص بناؤ، مجھے اپنے باطن اور ظاہر اپنی انفرادیت اور اجتماعیت کی واحد ورکنگ اور پرنسپل شناخت بناؤ، اس دین کو تم اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے والے دائروں سے خارج کرتے جاؤ گے تو یہ گویا ایک ایسا الحاد ہے جسے مومن بننے والوں نے اختیار کر رکھا ہے۔